السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بھی بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں آنا شروع ہوگی تو ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ، یعنی بہت تیزی کے ساتھ، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے پر اس کے دانے زمین پر آتے ہیں، ایسے ہی ایک کے بعد ایک دوسری نشانی خود بخود پوری ہوتی چلی جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ وہ کہاں ہے، اور ان کو ذوالقرنین اللہ کے مدد سے انہیں کہاں قید کیا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں سے گزارش کرتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام دوستوں تک پہنچتی رہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیز کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے رہ چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تباہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت تورات کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کی جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبل کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی شہرت تبت اور چین سے بحر منزل شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ قریب قریب انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائیں۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین، یعنی وہ دیوار جس کو تعمیر ذوالقرنین نے کروایا تھا اور اس کا ذکر قرآن کی سورہ کہف کرتی ہے، اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف انداز لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی کتاب تھا، جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تاریخی طور پر وہ کون شخص ہیں؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر بیان فرمائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان بھی اختلاف موجود ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے متعلق یہ بات لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت، جدید زمانے کے بعض کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام بھی قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرینہ قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخص کو اس کا مشتاق نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا کہ وہ حقیقت میں کس کو ذوالقرنین کہتا ہے۔ ذوالقرنین کے بابت قرآن کریم نے سرحد کے ساتھ فرمایا کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، اور مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی در پہ پہنچا جس کی دوسری جانب یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں باحوالہ یاجوج اور ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ یقینی ذوالقرنین اپنی شمالی مہم کے دوران دو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ کچھ اسی طرح تھی کہ کسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی اور وہ کوئی خیالی
اور مانوی نہیں، حقیقی اور ہنسی ہے، جو کہ لوہے پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تب ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی بہت اختلاف موجود ہیں دوستو، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں کے بچاؤ کے خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سب سے مشہور دیوار چین ہے۔ اس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے 1500 میل تک کیا گیا ہے، اور اب تک موجود یہ دیوار چین، لوہے اور تانبے سے بنی ہے، اور وہ نہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہیں اور ایک عام پتھر سے بنی دیوار ہیں۔ بعض کا اصرار ہے کہ وہ یہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب کو ایک کوہستان درہ میں بنایا گیا تھا، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد کسی جنگجو یا حملہ آور گروہ سے اس کو روکنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنائی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ ایک دیوار کی طرف شمال اور جنوب کے ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو مشہور درائے دریال ہیں۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظر یہ بھی ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے عنقریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز جس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو کھود ڈالیں گے، اور دوسرے دن اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں گزارا کی اس وقت تک قلت ہوگی۔ لوگوں کی درخواست پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں کانوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پھٹنے سے یہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کے لاشوں سے زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جسے کل زمین یعنی مکمل زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی پھر سے دوبارہ نمودار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھی کوئی تحقیق ہے تو آپ ہمیں دوسروں تک ضرور پہنچائے اور نیچے کمنٹ باکس میں اسی واقعہ کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ دوستو، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، جن سے ان مفسرین کی تردید ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز خان بھی تھا یا روسی یا چینی طبقوں میں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مستاق ہیں، پوری دنیا میں ان کا غلبہ اور تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں،
کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر اور فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وہ وبائی مرض سے سب کے سب واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔